السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماب، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار شرون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 28۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ہشام رشاری اور فاریہ کے بارے میں پڑھا کہ یعنی وہ فاریہ کو نہ حق دینا چاہتا ہے، نہ اسے سب کے سامنے قبول کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ آخر ہشام رشاری چاہتا کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نے تمہیں کبھی یقین نہیں دلایا کہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے آج تمہیں یہی حقیقت بتانے آیا ہوں۔ اگلے ماہ میری شادی ہے۔ میری منگنی بچپن سے ہی میری کزن کے ساتھ طے ہے، اور اب میرے دادا جان میری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان اپنی مانگ کو کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ اپنے لفظوں سے قطرہ قطرہ اس کی جان کھینچ رہا تھا۔ فاریہ نے بے یقینی پری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس حقیقت سے تو وہ پہلے ہی آگاہ تھی کہ اس کی ایک منگیتر بھی ہے، پر وہ اس وقت خود غرض ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آج نہیں تو کل اس کا سیر ہو جائے گا، مگر وہ آج بھی وہی کھڑی تھی جہاں سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ کیوں ہشام، کیوں خواہش ہے آپ کو دوسری شادی کی؟ کیا میری محبت میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ جو آپ کو میری تکلیف نہیں دکھ رہی، وہ واقعی تکلیف میں تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی فاریہ؟ میں اس رشتے سے انکار ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارا خاندان بکھر جائے گا، اور اس لڑکی کا کیا جو کئی سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہے؟ جب میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کس چیز کی کمی نہیں ہوگی؟ پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے بہتے آنسو اس کا لرزتا بدن دیکھ دھیمے انداز میں بولا۔ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑ تو رکھا ہے آپ نے، تنہا اور کیسے چھوڑیں گے؟ اگر آپ کا اشارہ اس محل کی طرف ہے تو یقین مانیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ یہ ساری مال و دولت مجھے کبھی اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتی۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ بارش تھم چکی تھی۔ کیوں تھا وہ اتنا سنگ دل؟ فاریہ، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خود کو اور مجھے تھکا رہی ہو؟ اس کے بے تحاشا رونے سے جھنجھلا سا گیا تھا۔ چلے جائیے یہاں سے، آپ میری تکلیفوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ غم سے نہ ڈال ہوتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی بھی ہمت نہ تھی، وہ مزید کھڑی رہ پاتی۔ سوچ لو، اگر آج چلا گیا تو کبھی واپس نہیں آؤں گا، وہ اس کے بار بار خود کے دھتکارنے پر چیختا ہوا بولا۔ آج اسے اپنا یوں اگنور کرنا غصہ دلا رہا تھا، اور وہ خود ہمیشہ سے اس کے دکھوں کی وجہ تھا۔ یہ بات وہ چاہ کر بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں روکوں گی آج میں آپ کو، کیونکہ ایک عورت سب برداشت کر سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں، اور آپ وہی میری چولی میں ڈال رہے ہیں۔ میں پچھلے 2 سال سے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہوں، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا جو آپ کے دل میں میری محبت کے دیپ جلا سکے۔ جائیے ہشام رشاری، فاریہ نے آپ کو اپنی محبت سے آزاد کیا۔ اب میری محبت کبھی بھی آپ کے راستے کی دیوار نہیں بنے گی۔ جائیے، جس سے شادی کرنی ہے کر لیں، جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کر لیں۔ اب میں آپ کو کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑتی اسے جانے کا سندیسہ سنا چکی تھی۔ تم بہت پچھتاؤ گی فاریہ، وہ آنکھوں میں شدید غصے کی رمق لیے بولا۔ پچھتائیں گے تو آپ، ایک دن ایسا آئے گا آپ مجھے ہر جگہ ڈھونڈیں گے، مگر آپ کو تب فاریہ کہیں نہیں ملے گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ہشام کی طرف دیکھا۔ ہشام رشاری آخری نظر اس پر ڈالتا باہر نکلتا چلا گیا۔ جھکنا تو ہشام رشاری نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ بات آج اچھے سے وہ فاریہ پر ثابت کر گیا تھا۔ پیچھے اس پورے محل نما گھر میں فاریہ تھی اور اس کی سسکیاں۔ ہشام رشاری آج فاریہ کو نہیں بلکہ اس کی محبت کو ٹھکرا کر گیا تھا، اور محبت کو ٹھکرانے والوں کے حصے میں اکثر پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ فاریہ اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، جہاں ہر سو وحشتوں کا ڈیرا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ الماری میں سے جو سوٹ ہاتھ لگا اسے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ہم کو معلوم نہ تھا پہلے یہ آئینے جہاں، اس کو دیتے ہیں سزا جس کی خطا کچھ بھی نہیں۔ جی دوستو،
یہ حشام اشاری واقعی ہی بہت پچھتائے گا، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی محبت کو ٹھکرا کر خوش نہیں رہ پایا۔ اس کو زندگی پر پچھتاوا رہتا ہے محبت کو ٹھکرانے کا۔ چلے دیکھتے ہیں پھر یہ حشام اشاری کی زندگی میں آگے کیا ہوتا ہے اور فاریہ کس مقام پہ پہنچتی ہے۔ ناول کی طرف چلتے ہیں۔ حشام اشاری غصے سے بلبلاتا ہوا فاریہ کے گھر سے نکلا تھا۔ دماغ کی رگیں غصے کی شدت سے پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ اسے غصہ نہ جانے کس بات کا تھا، فاریہ کو ہمیشہ ہمیشہ کھونے کا یا اس کا خود سے دور دھکیلنے کا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا ڈیرے پر پہنچا تھا۔ سارے ملازم اس کا غصہ دیکھ کر خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سردار حشام اشاری کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کسی بھی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ملازموں نے اسے غصے سے اندر کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ اپنی جان چھوٹنے پر سکون کا سانس لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کے سامنے زبان نہیں کھولتی، اب کیسے اسے اپنی زندگی سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ کی کہی بات آج بھی ذہن نشین کی تھی کہ عورت ساتھ کو کبھی اپنے سر پر مت چڑھانا، اپنی انا اپنا غرور سب سے اوپر رکھنا۔ جھکتی ہمیشہ عورت آئی ہے، پھر کیوں فاریہ اس کے سامنے نہیں جھک رہی تھی، بار بار کیوں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ عورت محبت کے لیے نہیں صرف حکم چلانے کے لیے ہوتی ہے۔ آج جانے کیوں یہ سوچ سوچ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ وہ فاریہ سے ہر تعلق توڑ آیا ہے۔ فاریہ حشام اشاری، اب تم بھیک بھی مانگو گی نا میری زندگی میں شامل ہونے کی، تو حشام اشاری تمہیں پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، سنا تم نے؟ نفرت۔ وہ سامنے نظر آتے فاریہ کے عکس کو دیکھ کر دھاڑا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی طرف خود حشام اشاری نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی آئی ہی نہیں تھی، یا یوں کہنا بہتر تھا اسے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ فاریہ ہی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس کا من موہنا چہرہ، شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں، اس کا شرمانا، گھبرانا، جھجکنا، سب کا ہی تو وہ رفتہ رفتہ دیوانہ ہونے لگا تھا۔ مگر یہ بات کبھی بھی وہ خود سے تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی مردانہ انا کے خلاف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سردار حشام اشاری ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ اگر ایک بار وہ اپنے دل سے پوچھتا تو محض یہی جواب آتا، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے دل کی بڑی اونچی مسند پر برجمان تھی۔ مگر وہ دل کی آواز سننا چاہتا تھا، پھر ہی تھا۔ اس وقت وہ محض فاریہ کی لا تعلقی محسوس کر رہا تھا۔ اگر ایک بار سوچتا تو اسے ضرور محسوس کرتا۔ اسے سب پر مجبور بھی اس نے خود کیا تھا، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹا تھا۔ اکثر انا کی جنگ میں محبتیں ہار جاتی ہیں، اور وہ واقعی محبت ہارنے والا تھا۔ بالکل، یہ بات تو بالکل 100% رائٹ ہے گائز۔ انا کی جنگ میں ہمیشہ محبتیں ہار جاتی ہیں، اور جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ہوتی، اور جہاں محبت ہو وہاں انا نہیں ہوتی، اور وہ واقعی محبت ہارنے والا ہوتا۔ چلے ناول کی طرف۔ ماضی۔ فاریہ کی یونیورسٹی کا آج پہلا دن تھا۔ یتیمی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنی کلاس کی طرف جاتے ایک لڑکوں کے گروپ نے اسے روک لیا تھا۔ ہے بیوٹیفل، رکو ذرا، کہاں باقی جا رہی ہو؟ اسے تیز تیز آگے بڑھتے دیکھ ان کے گروپ کا ایک لڑکا اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ مجبوراً فاریہ کو رکنا پڑا۔ اس نے ایک گھبرائے سے نظر ان پر ڈالی۔ وہ شکل سے ہی والا لگ رہے تھے، گلے میں باری چین ڈالے، ہاتھوں میں بینڈ چڑھائے۔ وہ ایک سے ایک خوفناک لگ رہے تھے۔ فاریہ انہیں دیکھ کر بے تحاشا گھبرا گئی۔ نیو کمر؟ رائٹ۔ ان میں سے ایک اس کے روبرو آتا ہوا بولا۔ فاریہ نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ایسا کرو، اپنی میٹھی سی آواز میں کوئی گانا سنا دو، ایک لڑکا آنکھ دباتا کمینگی سے بولا۔ جی؟ فاریہ حیرانگی سے ان کی فرمائش سن کر بولی۔ وہ سارے اس کا ہونک انداز دیکھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے ہوئے بولے، اگر ساتھ میں رقص ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے۔ ان کے چنگل میں پھنسی رونے والی ہو گئی۔ دیکھیے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں جانے دے۔ وہ پلکیں چپک چپک کر آنسوں کو باہر آنے کے روک رہی تھی۔
ایسے کیسے جانے دیں؟ کتنے ٹائم بعد تو ریئل بیوٹی دیکھی ہے، ورنہ آدھی لڑکیاں تو 2 کلو میک اپ تھوپ کے آتی ہیں۔ وہ فاریہ کا میک اپ سے پاک چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ، وہ اسے گانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اپنی بے بسی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی، وہ اکیلی ان سب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پیچھے سے آتی ایک روبدار آواز سن کر سبھی سیدھے ہوئے۔ وہ حشام لشاری تھا، اس کو کون نہیں جانتا تھا، یونیورسٹی کا ٹاپر، ہر ٹیچر کا من پسند، لشاری پور گاؤں کے سردار کا پوتا، اتنے کام میں مگن رہنے والا، بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ حشام ان کے نزدیک آتا ایک نظر فاریہ پر ڈال کر بولا۔ وہ ایک نظر ان لڑکوں پر ڈال کر فاریہ کی طرف متوجہ ہوا۔ گوری رنگت، شہد رنگ آنکھیں، تیکھے نین نقوش، ان میں جلملاتے آنسو۔ وہ لڑکی واقعی ہی کسی کا بھی مان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ لڑکے سے دیکھ کر پورن سیدھے ہو گئے تھے۔ کچھ بھی نہیں، یہ بس ہم سے راستہ پوچھ رہی تھی، وہی بتا رہے تھے۔ ایک لڑکا فاریہ کو آنکھیں دکھاتا حشام سے بولا۔ تم لوگ خاموش رہو، تم بتاؤ لڑکی، انہیں خاموش کرواتا فاریہ سے بولا۔ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے، وہ آنسوں کے درمیان اٹکتی ہوئی بولی۔ تم لوگ نکلو یہاں سے، آج کے بعد مجھے کسی لڑکی کو تنگ کرتے نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھاتے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ وہ سارے 1 منٹ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئے۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے آنسو پہنچ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ شکریہ، ہمارا آج پہلا دن ہے، اس لیے ہمیں اکیلا دیکھ کر وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے، وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ جائیے اپنی کلاس، اب وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ اس کا دھیما انداز فاریہ کو بے حد پسند آیا، وہ اس کا شکریہ ادا کرتی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ حشام لشاری کا پہلا نقش فاریہ کے دل پر پڑا تھا۔ دوستو، یہ حشام لشاری اتنا بھی برا نہیں، ویسے بھی حشام لشاری برا نہیں، اس کی سوچ بس کچھ بری ہے، اور وہ سوچ اس میں اس کا بھی قصور نہیں۔ اس نے اپنے باپ سے اپنے گھر میں جو دیکھا وہ اسی حساب سے فاریہ کو ٹریٹ کرتا ہے۔ باقی آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور آگے جاننے کے لیے ناول کا انتظار کیجیے گا، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔